السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سناؤں گی وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ کہ کیسے بدبخت لوگوں نے ان کے پاکیزہ کردار پر انگلی اٹھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام گرہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی گئی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے، مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی۔ پھر واپس لوٹی، لشکرگاہ کے قریب آ کر دیکھا تو میرا ہار نہ تھا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ پھر ایسے ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں اور ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ پھر چل پڑے۔ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں اور نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج کا وزن بھی زیادہ نہ تھا، اس لیے اٹھانے والوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ میں اندر ہوں یا نہیں۔ کافی دیر ہار ڈھونڈنے کے بعد آخرکار مجھے ہار مل گیا۔ میں واپس اپنی جگہ پہنچی جہاں ہمارا پڑاؤ تھا، تو وہاں کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ کوئی جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور میں وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر مجھے نہ پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں واپس آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل جو لشکر کے پیچھے آ رہے تھے وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے اجالے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا، غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی پہچان گئے، اور بآواز بلند ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی جگہ سے ایک دم سیدھی ہوئی اور چادر کو منہ پر کر لیا۔ انہوں نے جڑ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم خدا کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے اور نہ میں ان سے۔ ہم نے آپس میں کوئی بات نہ کی سوائے انا للہ کہ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینہ بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی۔ میں نے کچھ بھی نہ سنا اور نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو کچھ ہل غبارہ لوگوں میں ہو رہا تھا اس سے میں بالکل لا علم تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر ان کی شفقت میرے ساتھ زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ ایسا نہ تھا۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بہت صدمہ ہوتا مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے جاتی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مستہ میرے والد ابو بکر کی خالہ تھیں، اور جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، مستہ غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا، تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مستہ نے کہا، بولی بی بی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے زبردستی ان سے سارا واقعہ سنا۔ اب انہوں نے مجھے بدنام کرنے والوں کی تمام کارروائی بتائی۔ یہ سن کر مارے صدمے کے میرا برا حال ہو گیا۔ میں بیمار تو پہلے ہی تھی، اس خبر نے مجھے نڈال کر دیا۔ جوں تو گھر پہنچی صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم کروں کہ یہ واقعی ہی میری نسبت ایسی افواہیں پھیلائی گئی ہیں، کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت
دیں تو میں اپنے والد ابو بکر کے ہاں آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو معمولی بات ہے، تم اتنا اپنا دل باری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوتنیں بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ یک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر جھکائے روتی رہی، کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و الم اور رونا ہے۔ اور میں ہوں ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ ٹوٹی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ وحی میں دیر ہوئی، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں؟ حضرت اسامہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہلیہ پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارا دل تو ان کی معصومیت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہاں، حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بیوی سو جاتی ہیں تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی۔ واللہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے تو بڑے نیکبخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں خیرت آ گئی اور اپنے قبیلے کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کو قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند کرتا؟ سن کر حضرت اسید بن حفیر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اے سعد بن عبادہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرف داری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابل پر آ گئے اور قریب تھا کہ اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھایا اور چپ کرایا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ سارا دن بھی روتے ہی گزرا۔ میرے اس طرح رونے نے میرے والدین کی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس
بیٹھ کے۔ قسم خدا کی جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی ہی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر تو کسی گناہ میں آلودہ ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پائی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد کی طرف دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیں گے، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ ادب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی کہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی ہی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں حالانکہ خدا تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف کا یہ قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ باخدا مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دیں۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور چہرے پر وہی نشان ظاہر تھے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت سردی میں بھی وحی نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اسی لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔